میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے فاتحہ کا آسان طریقہ، یعنی کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کسی بھی بزرگ کے نام سے ایصال ثواب کیسے کریں، فاتحہ کیسے پیش کریں، بخشنے کا طریقہ کیا ہوگا، کون کون سی صورتیں پڑھنا ہے، یہ سارا طریقہ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھ لینا تاکہ آپ کو طریقہ پورا سمجھ میں آ جائے، بخشنے کا بھی طریقہ معلوم ہو جائے کس طریقے سے بخشنا ہے۔ دیکھیے، آج کی اس ویڈیو میں آپ خصوصاً طریقہ آپ کو بتاؤں گا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں کس طریقے سے فاتحہ پیش کریں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کسی بھی بزرگ کے نام سے کس طریقے سے آپ ایصال ثواب کریں۔ تو خاص جو میں آج بتانے والا ہوں طریقہ، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کس طریقے سے فاتحہ پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جب آپ فاتحہ کے لیے بیٹھیں تو ضروری ہے کہ آپ پاک ہوں، صاف ستھرا ہوں، جہاں پہ آپ بیٹھیں وہ جگہ بھی پاک ہو، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کوئی چیز بچھا لیں، اس کے بعد جو بھی آپ کے گھر میں میسر ہے، مٹھائی ہے یا کھانا ہے، جو بھی آپ نے گھر میں تیار کروایا ہے وہ سامنے اس طریقے سے رکھ لینا ہے، جس طریقے سے میں نے چند کھجوریں سامنے رکھا ہے، اور ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، اس کے بعد خوشبو اگربتی لگا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے قبلہ کی طرف بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو تہارت الشریف یعنی جتنے صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جتنی میں پڑھوں گا اس میں سے مکمل آپ کو یاد ہوں، جتنی آپ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے، اتنی آپ صورت پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آسان لگے درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ جیسے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں درود جمعہ، صلی اللہ علی النبی الامہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کو یہاں سے تلاوت کریں، یعنی اتنی صورتیں پڑھیں۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اب درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. جب آپ سورت مکمل کر لیں، پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کس طریقے سے بخشیں گے، بخشنے کا طریقہ کیا ہوگا. جو بھی میں نے سورتیں پڑھا ہے اس میں سے آپ کو جتنی سورتیں یاد ہیں، اگر 2 ہی 3 یاد ہیں، سورہ فاتحہ یاد ہے تو اتنی ہی آپ پڑھ لیں. اول آخر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ. اس طریقے سے بھی آپ فاتحہ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یاد ہیں سورتیں تو مکمل پڑھ لیں. اس کے بعد جب آپ پڑھ لیں تو سب سے پہلے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اس طریقے سے آپ بخشیں گے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مالک و مولا، پروردگار عالم، جو بھی میں نے قرآن مقدس کی چہر کل شریف آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، مالک و مولا، جو کچھ سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں غلطیاں خامیاں جو بھی کچھ ہوئی ہوں مولا معاف فرما. اور سب سے پہلے اس کا ثواب تیری بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما، اور سب سے پہلے اس کا ثواب تو اپنی بارگاہ کرم میں مولا قبول فرما. اس کے بعد اس کا ثواب دونوں جہاں کے مالک و مختار سید الکونین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. حضور کے صدقے توسل سے جملہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبران اسلام اور رسولان نظام، کل صحابیات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کرام، خلفائے راشدین کے ارواح پاک کو پیش کرتے مولا قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے جملہ انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حسنین کریمین شہید الشہداء سرکار سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام شہدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. شہدان احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. شہدان خندق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اس طریقے سے آپ کہہ لیں. اس کے بعد حضور کے صدقے توفیل سے شہنشاہ بغداد پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار بڑے پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں سرکار خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب حضور سید سالار مسعود غازی، حضور حاجی وارث پاک علاء الدین صابر پاک مخدوم اشرف جہانگیر کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. محبوب الہی نظام الدین اولیاء حضور قطب الدین بختیار کاکی، حضور محدث دہلوی، تمام اولیاء ہند جتنے آپ بزرگوں کا نام لے سکتے ہو آپ کے ذہن میں ہوں اتنے بزرگوں کا آپ نام لے کر ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کہہ لیں. اس کے بعد خصوصاً جن کے نام سے آپ فاتحہ پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اور جو کچھ سامنے پیش کیا ہے اس کا ثواب حضور کے صدقے میں بالخصوص آپ نام لیں. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بالخصوص اس کا ثواب نظر کرتے ہیں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. اس طریقے سے آپ کو کہہ لینا. تو یہ میں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا، اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اگر اور کسی بزرگ کے نام سے دے رہے ہیں جیسے کہ سرکار غریب نواز کا تو اس طریقے سے کہیں بالخصوص مولا اس کا ثواب حضور خواجہ خواجگاں سرکار خواجہ معین الدین چشتی ہند الولی غریب نواز کی بارگاہ میں پیش قبول فرما. یا اس کے علاوہ آپ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو یوں کہیں یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص سرکار بڑے پیر دستگیر
शहनशाह बगदाद गौस पाक की बारगाह में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। इसी तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आखिर में जब आप कह लें उसके बाद कहें, या अल्लाह इसका सवाब मशरिक़ से मगरिब तक, शिमाल व जुनूब तक जितने भी तेरे नेक बंदे औलियाए कामिलीन इस रोए सरज़मीन पे आराम फरमाए, सबों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और कुल मोमिनीन मोमिनात, कुल मुस्लिमीन मुस्लिमात के अरवाह पाक को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इस तरीके से कहकर आप आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, तो मैंने आपको बड़ा आसान सा तरीक़ा बता दिया है। इस तरीके से आपको फ़ातिहा पेश करना है। आप किसी भी बुज़ुर्ग के नाम से बड़ी आसानी के साथ फ़ातिहा पेश कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो जितनी सूरतें आपको याद आती हैं उतनी सूरतें आप पढ़ लें दुरूद पाक पढ़कर, और नहीं ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हैं तो काफ़ी है 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाह शरीफ, 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ लें, और उसके बाद आप इसाले सवाब कर सकते हैं। और अगर पढ़ सकते हैं सूरतें तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुकम्मल सूरतें पढ़ लें। और ये बख्शने का तरीका जो मैंने बताया है, इसमें आप लंबा चौड़ा भी बख्श सकते हैं। आप जितने बुज़ुर्गों का नाम ले सकते हैं, जितना चाहे दुआ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने चंद अल्फाजों में आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों तो वीडियो को आगे तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।